السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ ایک مومن کے لیے نہ صرف یہ کہ باعث سعادت ہے بلکہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت اختصار کے ساتھ ان مواقع کا ذکر کیا ہے کہ جہاں پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن، جمعہ کی شب میں، ہفتہ اتوار اور جمعرات کے دن، صبح اور شام کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، صفا و مروہ پر، جمعہ اور دوسرے خطبوں میں، مؤذن کی اذان کا جواب دینے کے بعد، اقامت کے وقت، دعا کے شروع، درمیان اور اخیر میں، دعا قنوت کے بعد، تلبیہ سے فارغ ہونے کے وقت، تلبیہ لبیک اللہم لبیک، ایک ساتھ جمع ہونے کے وقت، جمع ہونے کے بعد علیحدہ ہوتے وقت، وضو کے بعد، کان بجتے وقت، حدیث پڑھنے کے شروع میں اور ختم پر، استفتاء اور فتویٰ لکھتے وقت، مصنف، مدرس، طالب علم، خطیب، نکاح کا پیغام دینے والا، نکاح کرنے والا، دوسرے کا نکاح انجام دینے والا، تمام اہم امور کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے تذکرے سننے یا لکھتے وقت۔ کچھ مواقع وہ ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا خلاف ادب ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ علامہ شامی نے ایسے 7 مواقع کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 جمعہ یعنی بیوی سے صحبت کے وقت۔ نمبر 2 قضاء حاجت یعنی بشری ضروریات، استنجا وغیرہ کرتے وقت۔ نمبر 3 خرید و فروخت میں سامان کی تشہیر کرتے وقت، ٹھوکر کھاتے وقت، تعجب کے وقت، چھینک آتے وقت اور جانور کو ذبح کرنے کے وقت۔ ان میں سے ذبح کرنے کے وقت درود شریف پڑھنے کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ذبیحے پر تنہا اللہ ہی کا نام لینا واجب ہے۔ اگر اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے نام کو شریک کرنے کا وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ اب درود سے متعلق چند مسائل ملاحظہ فرمائیے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا تو رک کر درود شریف نہ پڑھے بلکہ قرآن مجید کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھتا جائے۔ ہاں، جب قرأت سے فارغ ہو جائے تو درود شریف پڑھ لے، یہ افضل طریقہ ہے، اگرچہ یہ بھی جائز ہے کہ اسی وقت رک کر درود پڑھ لے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صراحتاً نہ آئے لیکن آپ کی طرف لوٹنے والی ضمیر لائی جائے اور ایسی ہی ضمیروں میں آپ کا لفظ ہے اور جو اردو زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا ایسی ضمیر کے استعمال کے وقت بھی درود شریف پڑھا جائے؟ ہمارے پیش نظر جو کتاب ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قاموس الفقہ، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی صراحت نہیں ملی، تاہم اس حقیر کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس سے بھی مقصود آپ ہی کی ذات مبارک ہے اس لیے اس موقع پر بھی درود شریف پڑھا اور لکھا جانا چاہیے۔ یعنی جب ہم تذکرہ کریں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بڑھا دینا چاہیے۔ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان میں درود پڑھنا قرآن مجید پڑھنے سے افضل ہے اور بقیہ اوقات میں قرآن مجید پڑھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر صلاۃ یعنی درود بھیجنا مکروہ ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجی جائے اور ضمن میں دوسروں پر تو یوں کہا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ، تو یہ طریقہ کار درست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔